اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتاتی ہوں کہ رب پاک کی ایک آیت ہے جس کا حق ہونا ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر ابھی کچھ دیر میں آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو کرونا وائرس کیا ہے، اس کے متعلق مجھے علیحدہ سے کوئی بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب بہن بھائی بیٹے بیٹیاں جانتے ہیں کہ یہ موذی وبا جو پھوٹ پڑی ہے یہ کیا عذاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عذاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور عذاب وہ مشکل، وہ مصیبت، وہ بلا کہلاتی ہے جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی جان سے، مال سے، صحت سے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب بھیج دیتے ہیں، جبکہ رب پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اے میرے رب، یہ کرونا وائرس یا ایسی کوئی بلا جو زمین والوں پر نازل ہو گئی، تو کیا یہ ہم انسانوں نے خود بنا لی؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا؟ کیا ہم نے خود چاہا کہ اس عذاب میں پڑ جائیں؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ جو اصول تمہیں زندگی گزارنے کے لیے رب پاک نے تجویز کیے، جو راہ دکھائی، وہ اس کے کائنات کے اصول ہیں، اور انسان جب کوئی اصول توڑتا ہے تو پھر کائنات کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس میں رب پاک کوئی ہر روز نئی ترتیب نہیں دیتے کائنات کے اصولوں کو، بلکہ خدا کے ہاں بات جو طے ہے وہی طے ہو چکی، کہ جو اصول زندگی کو گزارنے کے لیے رب پاک نے دیے، جب بھی ان کے خلاف انسان چلا تو انجام خلاف ہوا۔ تو تمہارے اپنے ہی رب کے قانون کے خلاف کیے ہوئے عمل، ان کا رزلٹ کبھی کرونا تو کبھی کسی وبا کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور ابھی تو بہت سی خطائیں رب پاک معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ کون سی خطائیں؟ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی کر جائے، اپنی ہی ذات کو نقصان دے رہا ہو، مگر جو حرکت جس سے معاشرے پہ اثر پڑے، لوگوں پہ اثر پڑے، اور لوگ اس کی بات کے پیچھے چلنے لگیں، اخلاقی اقداریں گرنے لگیں، تو پھر کائنات کا ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ تو بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو مت کرنا، زنا کے قریب مت جانا، یہ اصول رب نے دیا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو زنا کے قریب مت جانا، یعنی عورت سے بنا نکاح جنسی عمل مت کرنا، اور مردوں سے جنسی تعلق مت رکھنا۔ تو تم نے کیا کیا کہ بعض مردوں نے اس قانون کو توڑا، اور مردوں نے تو کیا، بعض عورتوں نے بھی اس قانون کو توڑا کہ بنا نکاح مردوں سے تعلق رکھے، اور ہم جنس پرستی یعنی دوجی عورتوں اور مردوں کے ساتھ غلط عمل کو پھیلایا، اور پھر کہتے ہیں ایسے مرد اور عورتیں کھلے عام کہ میرا جسم میری مرضی،
یہ لوگوں کو نہیں کہہ رہے بلکہ رب پاک کو چیلنج دے رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کوئی حکم دینے والے، کسی بات سے منع کرنے والے؟ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب عورتیں تو دور کی بات بلکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے اعلامیے جاری ہو رہے ہیں کہ عورت تو کیا، کسی مرد سے بھی ہاتھ تک نہ ملانا، ورنہ کرونا وائرس کے لگ جانے کا ڈر ہے۔ کسی کو زکام ہے، کسی کو کھانسی ہے، پتہ نہیں کسی کو کیا کیا ہے، تو اس سے دور رہنا۔ تو اب بھاگتے پھر رہے ہو، قدرت کے قانون کو چیلنج کیا تھا، ات مچائی تھی، حد سے باہر نکلے تھے، تو اپنے ہی کیے عمل یعنی ایکشن کا ری ایکشن ریٹرن میں مل گیا۔ رب نے کب تمہیں کچھ کہا؟ یہ تو تم نے کائناتی اصولوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو تمہیں جواب مل گیا۔ اسی بات سے تو رب پاک نے منع کیا تھا کہ مت قریب جاؤ گناہ کے، نتیجے غلط نکلیں گے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا، اب آنکھوں سے دیکھ لو، سب عیاشیاں، ناچنے گانے کی محفلیں، یورپ کی رونقیں، دبئی کی رونقیں، جن کا اثر دنیا قبول کرتی ہے، اب وہاں سرحدیں بند ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہے ہیں، چھونا تو دور کی بات، سلام دعا سے بھی گریز ہے کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ تو قرآن کی یہ آیت دیکھو، تو قرآن کی یہ زندہ مثال، یہ آیت دیکھو جو مکمل ثبوت کے ساتھ پوری ہو گئی کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اور اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شہری اور دیہاتی گھر نہیں چھوڑے گا مگر اس میں عزیز کی عزت و آبرو کے ساتھ یا ذلیل کی توہین و ذلالت کے ساتھ دین کو پہنچا دے گا۔ عزت وہ ہے جو اسلام کے ساتھ ملے، اور ذلت وہ ہے جو کفر کے ساتھ ملے۔ تو پوری ہوئی نا حدیث کہ اسلام کا پہنچ جانا دنیا کے ہر کونے میں، اللہ کا کہا پورا ہوا کہ اللہ کا حکم پہنچے گا دنیا کے کونے کونے میں۔ تم نے بے حیائی کو نہ چھوڑا مگر بے حیائی نے تم کو چھوڑ دیا کہ اب ہاتھ ملانے سے بھی ڈر رہے ہو، اجنبیوں سے، اجنبی مرد سے، اجنبی عورت سے، کہ جان کے لالے پڑ گئے، کرونا آ گیا۔ رب کی نہ سنی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سنی، مگر بات پھر وہی ہوئی جو رب نے چاہا، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فطرت کے قانون کے مطابق بات کر رہی ہے کہ مت جانا بے حیائی کے کاموں کے قریب، تم خود اپنے ہاتھوں کیے کاموں سے عذاب میں پڑ جاؤ گے، پڑ گئے ہو۔ تم نے اپنے نفس کی سنی اور شیطان کی کہ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دے گا۔ رب نے تمہیں کہا کہ اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قانون، قدرت کے قانون، ان پر کوئی مسلمان یا غیر مسلمان چلے گا تو وہ پھر قائم رہے گا، کیونکہ وہ کائنات کے اصولوں کے خلاف نہیں چل رہا۔ تو اللہ کے قانون کو اپنی زندگی پہ اس نظام کو قائم کرو، تو یہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانے دے گا۔ اور یاد رکھو کہ تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، کہ اللہ کا قانون، اس پہ عمل ہی تمہیں مدد دے سکتا ہے ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے نجات کے لیے، کیونکہ اس کے قانون سے ٹکراؤ گے تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اب جس عذاب کی خبریں تم تک پہنچ گئی ہیں تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا،
سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ حل یہی ہے کہ قدرت کے قانون کو چیلنج نہ کیا جائے۔ یہاں کوئی میرا جسم میری مرضی نہیں، سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو معافی مانگو اپنے رب سے، اور معافی مانگنا ان کاموں سے توبہ کرنا جو ہو گئے اس سے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو، تو وہ رب ہی ہے جو اس عذاب کو تم سے دور کر دے گا۔ جیسے ہی پاکیزگی نے ناپاکی کو ختم کیا تو انشاءاللہ انسان کی حالت میں سدھار آ جائے گا، کیونکہ کائنات کی طرف جو بھیجا تھا اس کا اثر اب تمہارے نیک عمل ہی بدل سکتے ہیں، کیونکہ تم جو عمل بھیجتے ہو، جو ایکشن کرتے ہو، اسی کا ری ایکشن تمہیں واپس ملتا ہے۔ تو آج رب کا قانون جگہ جگہ بول رہا ہے کہ خود کو صاف رکھو، پاکیزہ رکھو۔ یہ تو تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے فرما کر گئے تھے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ 5 وقت کا وضو کرنا تو آج جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ بار بار ہاتھ دھو تاکہ جراثیم نہ لگے ایک دوجے کو۔ تو ہوئی نہ ثابت میرے رب کی بات کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اور اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں، وہ پسند کریں یا نہ کریں، عمل کرنا پڑ رہا ہے کائنات کے ان اصولوں پہ۔ تو روشنی گھر گھر پہنچ گئی، اب دل کرے یا نہ کرے عمل کرنا ہوگا اپنی اس جان کو بچانے کے لیے۔ کیا ہی خوب ہوتا اگر یہی عمل، یہی پرہیز تم اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتے، تو خود کو روکتے، اس جسم کو روکتے ان خواہشات سے جو قدرت کے خلاف تھیں۔ خیر ہونا تو آخر وہی ہے جو رب نے کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔